اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 45ویں دعائے وداع ماہ رمضان المبارک۔ اے اللہ، اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا کرنے پر پشیمان نہیں ہوتا، اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے مقابلے میں ناپ تول کے اعتبار سے اجر نہیں دیتا۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقے کے ہیں، تیرا بخشش کرنا، تیرا تفضل احسان کرنا ہے، تیرا سزا دینا عین عدل ہے، تیرا فیصلہ خیر پر ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کے بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القاء کیا ہے۔ جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اسے حمد کی تعلیم دی ہے، اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، اگر چاہتا تو اسے رسوا کرتا ہے، ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا اور محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل اور احسان پر رکھی ہے۔ اے اللہ، تیری نعمت کی وجہ سے بعض جو بدبخت ہونے والا ہے بدبخت نہ ہو، مگر اس وقت کے جب اس پر پوری عذرداری اور اتمام حجت ہو جائے۔ اے کریم، یہ تیرے عفو و درگزر کا کرم، اے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے۔ تو ہی ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو اور بخشش کا دروازہ کھولا ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ تو نے اپنے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنے وحی کو رہبر قرار دیا تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائے۔ چنانچہ اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نے یہ کہا، جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے، فرمایا ہے جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، جو برائی کا مرتکب ہوگا اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی ہے۔ تیرے ہی ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی ہے جس 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ تیرا ہی حکم ہے کہ جو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور تیری یہ رہنمائی ہی کے لیے ہے کہ تیرے غضب سے بچاؤ تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت ہے، اور جن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا تو وہ قابل تحسین ہوتا۔ اے اللہ، تو نے ان منتخب فرائض مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا، تمام وقتوں زمانوں سے اسے منتخب فرمایا، اس میں قرآن نور کو نازل فرمایا۔ اے اللہ، ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے، تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کی، اس حالت میں کہ ہم اس روزے نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے طلبگار تھے جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا ہے۔ اے اللہ، اس کے واجب الادا حق سے ہم نے بہت کم آس کا حق ادا کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ بزرگ ترین مہینہ تجھ پر سلام، اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام، اے اوقات میں بہترین رفیق، دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام، اے وہ مہینے جس میں امیدیں برآتی ہیں، اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام، اے وہ ہمدم جو انس و دلبستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تھا اور شادمانی کا سبب ہوا تھا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین کر گیا، تجھ پر سلام ہو، اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم رہتا ہے، اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد کی، اے وہ ساتھی جس نے حسن عملی کی راہیں ہموار کی ہیں، سلام ہو تجھ پر کہ وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر معاشرت ناگوار نہیں، تجھ پر سلام جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا، گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا، تجھ پر سلام، اے آنے والے کل یہ ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی، تجھ پر اے سلام، ماہ رمضان المبارک تجھ پر، تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے، تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ میں آتی نہیں،
سلام ہو۔ اے اللہ ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا، اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بدنصیب لوگ اس کے وقت کی قدر سے بے خبر تھے، اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے۔ تو ہی ولی اور صاحب اختیار ہے، ہمیں اس کے حق شناسی کے لیے منتخب کیا، اس کے احکام کی ہدایت فرمائی، ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا جو زمانہ زیز کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان المبارک تک میری ہم سب کی حق کی ادائیگی کا باعث ہو۔ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ ہو، کسی خطا کے مرتکب ہوں، جان بوجھ کر یا بھول کر خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یا دوسروں کا دامن حرمت چاک کیا، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے، اپنے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف فرما۔ اے اللہ اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت بانصیب بنا۔ اے اللہ جس کسی نے جیسا چاہے اس مہینوں کو پاس و لحاظ کیا اور کما حق کو اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو، اس کے احکام پوری طرح عمل پیرا ہو، وہ گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اسی طرح بچا ہو۔ اے اللہ ہم اس روز فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید اور مسرت کا روز، اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دے، ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتکب ہوئے، ہر اس برائی سے جسے پہلے کر چکے ہیں، اے اللہ جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا اس کا شوق ہمیں نصیب فرما، تاکہ جس ثواب کے تجھ سے خواہش مند ہیں اس کی لذت اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے اس کی تکلیف و اذیت پوری طرح جان سکیں۔ ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں سے قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم کر دیا، جن سے فرمانبرداری اور اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا۔ اے عدل کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام اہل مذہب و ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی ہے، ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبیوں پر نازل فرمائی، ان پر اور ان کی آل پر ایسی نازل فرما رحمت جیسی تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی ہے، بلکہ اس سے بہتر و برتر عطا فرما ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے، زیادہ عطا کرنے والا ہے تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ یہ دعا ماہ رمضان المبارک کے برکت آفرین لمحات اور الوداع کرنے کے سلسلے میں ہے کہ جب انسان ماہ رمضان کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور انسان کا دل اس وقت غمگین ہوتا ہے کہ جس دن ماہ رمضان کے آخری ایام ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کے دن پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا عبداللہ بن انصاری کہتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا، فرمایا اے جابر یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، لہٰذا اسے وداع کرو اور یہ کہو اے اللہ اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ نہ قرار دے، اگر تو نے قرار دیا تو ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز کر اور محروم نہ کر۔ جو یہ شخص کلمات کہے گا تو دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ضرور پائے گا، یا آئندہ کا ماہ رمضان اسے نصیب ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی۔